آپ نے جو سوال تحریر فرمایا ہے اس کا جواب بالکل ہم عرض کریں گے، لیکن یہ جیسے آپ نے صفحہ کاٹا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ زندگی کو حسن کے اس معیار پر نہیں رکھتے جس معیار پہ رکھنا چاہیے۔ حسن وہ ہوتا ہے جہاں دیکھنے کا سامان شکست کھا جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی فکری رجحانات کی نمائندگی ہوتی۔ خلیفہ محمد بن سلمان نے، یہ خلیفہ کب سے ہوئے؟ خلافت تو رہی نہیں بھائی، اب تو دارالخلافہ بھی کوئی نہ رہا۔ آخری دارالخلافہ استنبول تھا نا، ختم ہوا 1924 میں۔ کاغذ کے پھاڑنے سے سمجھ نہیں سارے کچھ آیا۔ جی ہاں، CNN میں انٹرویو کے دوران اعتراف کیا کہ مسلمانوں میں وہابی فرقہ ہم نے اپنے مغربی دوستوں کی خواہش پہ پیدا کیا۔ ہم نے مساجد اور مدارس پر انویسٹمنٹ کی اور اب ہم اپنے مغربی دوستوں کی خواہش پر اس فنڈنگ کو بند کر رہے ہیں۔ یہ اس میں انہوں نے کوئی نیا انکشاف نہیں کیا۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے، ہم اب بھی کہتے ہیں، دنیا میں اس وقت جو کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک کام وہابیت کی دنیا میں جو کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں نا مسلمانوں کے ذمے، ان میں سے ایک کام وہابیت کی تاریخ کو لکھنا بھی۔ ہمیں آپ سے کوئی ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا، ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ لندن میں ہمارے پاسپورٹ، ہمارے خاندان والے گواہ ہیں، 6 مہینے ہم لندن میں رہے ہیں اور اتنی مرتبہ گئے ہیں کہ میں خود یاد نہیں۔ اور 6 ماہ میں کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ صبح اٹھے اور 1 کپ چائے پیا اور انڈیا آفس لائبریری چلے گئے، دوپہر کو اترے، سامنے مچھلی کی ایک دکان سے مچھلی کھائی، جا کے پھر بیٹھ کے پڑھنے، اور پھر شام کو جب لائبریری بند ہوئی تو اٹھ کے گھر چلے گئے۔ ساری وہابیت کا ریکارڈ جو انگریزوں نے وہاں رکھا ہوا ہے، اور جو معاہدے ہوئے ہیں خلافت عثمانیہ کو توڑنے پہ، ان وہابیوں نے کچھ بھی جرم نہ کیا ہو، تو ان کا یہ تھوڑا بڑا جرم ہے کہ انہوں نے اردن کے جو شاہ ہیں، ان کے دادا پردادا نے، جو شام کے ہیں ان لوگوں نے، ان سب نے مل کر خلافت عثمانیہ کو توڑا۔ ان سب نے مل کر خلافت عثمانیہ کو بالکل بکھیر کے رکھ دیا۔ جو پیسے لیے، جو معاہدات ہوئے، برطانیہ نے تیل نکالنے پہ جو کچھ کہا، اور برطانیہ کے شاہی خاندان سے جو معاہدے ہوئے کہ کس طرح کریں گے، یہ سب وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بچہ وقف کر دے اپنی زندگی کو، بشرطے کہ اس کا باپ 1-2 کروڑ چھوڑ کے مر جائے اور کہے بیٹے اس پہ کام کرو، اس وہابیت کی تاریخ کوئی لکھے کہ وہابیت ہے کیا، اور یہ مسلمانوں میں کس طرح عروج پائی، اور ان لوگوں کے برگوبار کیا تھے اور ان کے معاہدات کیا تھے۔ انڈیا آفس لائبریری میں، جو اب برٹش لائبریری کے نام سے مشہور ہے لندن میں، سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے ان کا، کس طرح انہوں نے خریدا، کس طرح انہوں نے کہا کہ شیعہ سنی کی بنیاد رکھو۔ سلطان عبدالعزیز کا بیٹا کس طرح گیا نجف میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے آگ کو مزار کو آگ لگایا۔ کسی کی بھی قبریں جلانا جائز ہیں؟ میرے باپ کی قبر کو جو جا کے جلائے تو مجھے کچھ دکھ نہیں ہوگا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے مزار پہ آگ لگا کے آ گئے،
اور جو انہوں نے وقف لوٹا ہے وہابیوں نے وہاں، اور جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں وہ تھوڑے، حتیٰ کہ وہاں کا نجف کا ایک شیعہ اٹھا باقر، اور وہ آیا اور اس نے درعیہ میں آ کے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس کا ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، اور انہوں نے سارے علاقوں میں شیعہ سنی فساد مچا دیا، ان کے نزدیک سب واجب القتل تھے۔ شامی جیسا آدمی جس پہ پچھلے 250 سال سے فقہ حنفی کا دار و مدار ہے، وہ اکیلا شخص، وہ تو 54-55 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ۔ اگر اور زندگی ہوتی تو کتنے بڑے کارنامے انجام دیتے۔ وہ عینی شاہد ہے ان سب چیزوں کے۔ اپنی شامی میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ سب وہابی خارجی ہیں جو خلافت عثمانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا اس سے بڑا جرم کوئی نہیں کہ خلافت عثمانیہ کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انگریزوں کے کہنے پہ۔ بٹلر نے جو کتاب لکھی ہے وہ مرتب کرنے سے پہلے مر گیا، اس کی یادداشتیں تھیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو حملہ کیا ہے اور نیچے چلے گئے ہیں اور جا کر قبر شریف کو جو توڑا ہے، وہ کس کھاتے میں ہے؟ کوئی ایک جرم ہے ان کا؟ یہ تو ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، کہہ رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار سب سے بڑا شرک کا اڈا ہے، لہٰذا راتوں رات کھدائی کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دو، بعد میں اس پہ بلڈوز کر دینا۔ تو ماشاء اللہ شاہی خاندان سے جواب آیا کہ یہ بات مناسب نہیں، پکڑ کے اس کو تعزیر نہیں لگاتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمان بھی ہوتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کسی کو قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے قبر والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ہٹو یہاں سے۔ نیچے چلے گئے، جا کے لوٹ مار کی۔ عثمانیوں کا پہلا گورنر جب مدینہ منورہ میں آیا تھا تو اس نے کہا تاجروں کو بلایا، اور پہلی مرتبہ اس نے روزہ مبارک پہ حاضری دینی تھی۔ اس نے کہا بتاؤ سب سے بڑا ہیرا کون سا ہے؟ بتایا گیا 80,000 تولے سونے کا ہیرا ہے، اس کا لے آؤ۔ 80,000 تولے ادا کیے اور ہیرا سونے کی پلیٹ میں جڑوا کے قبر شریف پہ نیچے چلا گیا، اور بس قبر پہ رکھا اور کہا اللہ کے رسول یہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، بس چپ کر کے ہٹ گیا اور رو پڑا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ لوگوں کی جانیں قربان ہو گئیں۔ 2 سال تک مدینہ منورہ کا 4 سال تک محاصرہ رہا ہے۔ عثمانیوں نے تلوار نہیں اٹھائی، عثمانیوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھانا ہے، قیامت میں کہیں گے میرے شہر میں قتل و غارت گری ہوتی رہی، اور انہوں نے بھی ظالموں نے کوئی ایک ان کا ہے، کوئی ایک چیز ہے انہوں نے کی کیا؟ اس کی تاریخ سنائیں۔ مساجد، مدارس، انویسٹمنٹ انہوں نے باقاعدہ کی، بر صغیر میں انویسٹمنٹ نہیں کی۔ سلفی حضرات، اہل حدیث حضرات، ان کے بڑے بڑے علماء، دیوبندی مکتبہ فکر کے بڑے بڑے علماء، ان کو چندے نہیں دیے کہ جاؤ اور یہ کام کرو۔ افغانستان کی تحریک میں جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں، سعودیہ کا پیسہ، عجیب جنگ ہوئی، عربوں کا پیسہ، پٹھانوں کا خون اور یہودیوں کا دماغ، یہ اسلام کے لیے جنگ لڑی گئی۔ دماغ یہودیوں کا، پیسہ عربوں کا، اور خون پھر پٹھانوں کا، کیا ساری امت مسلمہ کا، یہی کیا ہے نا، اور کیا کیا۔ وہ وقت تھا جو آپ کے اگلے سوال کا جواب ہے۔ ایک وقت تھا 1980 میں 90 میں، ہم نے دیکھا ہے اس دور کو اچھی طرح سے پوری دنیا کی قوتیں اہل السنہ کی پشت پناہی کر رہی تھیں اور شیعہ کی شامت آئی ہوئی تھی، اور ہمارے دور میں پوری دنیا کی قوتیں اب ان کے پسے پشت ہیں اور ہماری شامت آئی ہوئی۔ سیاست میں کوئی ایسی غرض ہے ہی نہیں سرے سے، ہم تو صرف اس کو مذہبی اور امت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ امت میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ جس کو 2 ڈھنگ کے لفظ فارسی کے پڑھنے نہیں آتے اور عربی کے نہیں پڑھنے آتے، وہ شام کو پورا درس قرآن دیتا ہوتا ہے ٹی وی پہ، اور رمضان آ رہا ہے، فلم ایکٹریس آ گیا اور وہ دین سکھا رہی ہے۔ یہ کون انویسٹمنٹ کر رہا ہے؟ یہ الہاد کے علاوہ اور کیا چیز پھیلائی جا رہی ہے؟ اسی لیے اب یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں نا، اس پہ افسوس جن لوگوں کو ہے وہ ان لوگوں کو ہے جن کے پیسے بند ہو گئے ہیں،
جن کے چندے مدارس کے بند ہو گئے ہیں، جن کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ پہلے تو چندہ آتا تھا، اب کیا کریں گے، اب وہاں سے تو چندہ آنے سے رہا، یہ اب چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ اونٹ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سردیاں اوپر چڑھنا اچھا ہے کہ نیچے اترنا، پہاڑ پہ چڑھنا اچھا ہے کہ اترنا؟ اسے کہا ہر دو لعنت۔ بھائی یہی حال ہے، وہ جو پہلے مغربی قوتیں کام کر رہی تھیں وہابیت کا پرچار، اور جو اب اس کے خلاف کہہ رہی ہیں، اور اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں، دونوں ایک ہی جیسے ہیں یار۔ اللہ کے لیے کیا ہے صحیح چیز، کیا ہے اخلاص؟ دوست سے خود دوست کو طلب کرنا ہے، اخلاص دوستوں سے اپنی مرادوں کو پورا کرنا نہیں ہے۔ سنسیریٹی کیا ہے؟ وہ جہاں تعلق ہوتا ہے آدمی کہتا ہے آپ ہی میرے ہو جائیں، مجھے اپنا بنا لیں، یہ سنسیریٹی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ عہدہ ہے لہٰذا اس کے عہدے سے فائدہ اٹھاؤ، پیسہ ہے تو اس کے پیسے سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ پہلے کب مخلص ہیں اور اب کب مخلص ہیں؟ انہوں نے پہلے بھی اپنی سکیم چلائی ہیں، ایک نئی اب سکیم چل پڑی ہے، 200-300 سال بعد پھر پتہ چلے گا کہ ہو یہ کیا ہو گیا۔ اسی لیے مدینہ منورہ میں جب تباہی ہوئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبروں کو توڑا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں مٹائی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے زیادہ انہیں خدا کی توحید پتہ چل گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے حج کے لیے، اور ایک جگہ ایک پودے کے نیچے بیٹھے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ منورہ سے پانی لے کے آتے تھے، اس پودے کو دیتے تھے کہ ہرا بھرا رہے، کہیں خشک نہ ہو جائے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، حضرت یہاں تشریف فرما ہوئے۔ محبتیں تو یہ ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے زیادہ خدا کی توحید کا انہیں پتہ چل گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں آ جاتا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ممبر کے اوپر حصے پہ چادر بچھا دی اور کہا یہاں کوئی نہ بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھتے۔ یہ ادب اور احترام تھا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمانیوں کے دور میں نیچے سے ایک ناگوار بو آنے لگی جہاں قبر شریف ہے، امیر المومنین کو لکھا گیا، خلیفۃ المسلمین کو ترکی میں، انہوں نے کہا امت میں اس وقت سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ انٹیلیجنس نے کہا سب سے بڑے آدمی امت میں اس وقت فلاں بزرگ ہیں جو مدینہ منورہ میں ہی رہتے ہیں۔ خود گورنر حاضر ہوا اور کہا کہ بو ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بڑی ناگوار گزرتی تھیں، قبر شریف کے قریب سے آ رہی ہے، آپ ذرا جائیں۔ صاف انکار کر دیا۔ جب زیادہ اصرار ہوا تو انہوں نے کہا 40 دن اجازت دو، 40 دن روزے رکھے اور باقاعدہ ساری نمازیں اور سب کچھ، اور استغفار کرتے رہے۔ اتنے پاک ہو کے نیچے گئے اور ایک جانور تھا، بلی یا چڑیا یا کوئی چیز، کا ڈھانچہ اٹھا کر لائے اور انہوں نے کہا یہ ہے، وہاں پہ بلی پہنچ گئی تھی اور یہ چیز ہوئی۔ پھر وہ بولے نہیں، بہت پوچھا لوگوں نے، مرتے دم تک بولے نہیں، بس انہیں کچھ چیز پتہ چل گئی تھی وہاں، بولے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ جا کر لوٹ کے لے آئے، وہاں سے ہیرے اٹھا کر لے آئے، کیا کیا چیزیں ہیں جو نہیں کی۔ سب چیزوں کا تعلق پڑھنے سے۔ پہلے کون لوگ موجود تھے؟ اہل سنہ ہی موجود تھے۔ یہ جہاں اب مسجد نبوی کی توسیع میں رباط آئی ہے، یہاں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، مدینہ منورہ کا چپا چپا مشائخ سے بھرا ہوا تھا۔ امت میں جتنے لوگ وہاں جاتے تھے نا، اپنی تربیت کے لیے جاتے تھے، وہ تربیت کے بنیادی ادارے جو ختم ہوئے ہیں، تو اب ملکوں کے ملک، شہر نہیں ملکوں کے ملک خالی ہو گئے ہیں، کوئی آدمی نہیں ملتا جس کی مجلس میں جا کر انسان کوئی ادب اور احترام سیکھے۔ وہ ادارے ختم کر دیے، تباہ کر دیے، مشائخ کو سولی پہ چڑھا دیا، اب ٹھنڈے ہو گئے۔ اب اس کے بعد پوری امت بے ادبی کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اب انہیں پوچھو جا کے کہ یہ کرتوت اور یہ کارنامے ہیں جو تم نے کیے ہیں۔